ستارے کی ایک بڑی چیز جس کی طرف میں اشارہ کروں گا اپنے لیے بھی اور سب کے لیے، ستاروں کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی کسی ستارے کو عام طور پر لوگ جانتے نہیں۔ جو مطالعہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ستارے یہ فلاں ستارہ ہے، یہ مریخ ہے، یہ زحل ہے، یہ فلاں ہے، وہ بھی چند ستاروں کے نام کتابوں میں ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے ہیں، اور ہر ستارہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ آپ نے کائنات کی کوئی چیز باطل اور بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کی تاثیر ہے، ہر چیز کی خصوصیت ہے، اس کی افادیت ہے۔ لیکن کتنے ستاروں کو لوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ وہ ستارے گمنامی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ چند ستاروں کا نام مشہور ہے، لیکن ان ستاروں کو کروڑوں ستاروں کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ علماء کو جب ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی جانے چاہے نہ جانے، ہمارے کام کی تشہیر ہو چاہے نہ ہو، ہمیں دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، ہماری قدر کوئی کرے یا نہ کرے، ہمیں اپنی ڈیوٹی کیا کرنی ہے؟ پوری کرنی ہے۔ یہ ہے اصل، اس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہم لوگ ایڈورٹائز یا تشہیر یا اشتہار یا اپنا پرچار پر توجہ دینے کے بجائے اپنی ڈیوٹی پر توجہ دیں۔ پڑھنے والا طالب علم اپنی ڈیوٹی پوری کرے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پڑھنا۔ پڑھانے والے لوگ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پڑھانا۔ ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پوری کرے۔ پھر دیکھیے جس طرح آسمان کے نظام کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ آسمان میں، اے نبی آپ دیکھیے، آپ آسمان کی طرف آنکھ نگاہ کے دیکھیے، کہیں پر آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح دنیا کا نظام بھی چلتا رہے گا اگر علماء اپنی ڈیوٹیوں پر لگے رہیں گے ستاروں کی طرح، چاہے کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، انشاءاللہ کہیں کوئی کمی نہیں، سارا نظام ٹھیک چلے گا۔ تو سارے نظام کی خرابی بھی پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک بڑے گورنر تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں جب اسلامی دور حکومت تھا، ایک نام مشہور ہے مسلمہ ابن عبد الملک۔ انہوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا، فوج لے کر گئے تھے، قلعے کے اندر دشمن تھے، دشمن نے قلعہ بند کر لیا اور گھیراؤ کر دیا۔ اب اس کو فتح کرنا تھا، بہت دن ہو گئے، فتح ہی نہیں ہو پا رہا۔ قلعے میں ایک شگاف تھا، ایک چھوٹا سا پتلا سا شگاف، اس میں ایک آدمی بمشکل گھس سکتا تھا۔ تو حضرت مسلمہ ابن عبد الملک نے اپنی فوج کے لوگوں کو تشکیل کی کہ کوئی آدمی ہمت کر کے اس میں گھس جائے اور جا کے دروازہ کھول دے چپکے سے۔ پر ہمت کون کرتا ہے؟ اس میں جانے کا مطلب ہے اکیلا جائے گا تو